خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اس کے 18ویں باب میں سے۔ ایک دن پطرس نے یسوع کے پاس آ کر اسے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اسے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر منت کی اور کہا کہ میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس کے خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا کہ اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا کہ میرے بارے میں صبر کر، میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اسے کہا کہ اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی، تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے گا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سال کے دوران آج 24واں اتوار ہے، اور آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ ہمیں خدا کے رحم، اس کی معافی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ مفاہمت، ریکنسیلیشن کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور یقینی طور پر خدا چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ہماری خطاؤں کو فراخ دلی کے ساتھ معاف کرتا ہے، ضرور ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کریں۔ اور یہی بات آج پہلی تلاوت میں بھی بیان کی گئی ہے، جس میں لکھا ہے کہ کینہ اور غضب دونوں مکروہ ہیں۔ یہ دونوں عمل جو ہیں یہ خدا کے ناپسندیدہ ہیں۔ جب انسان کینہ رکھے، جب وہ کسی پر غضب یا ظلم کرے یا دوسرے کو معاف نہ کرے، تو اس لیے ضرور ہے کہ ایک انسان اپنے مسائل کا ظلم یا گناہ معاف کرے، تو جب وہ دعا کرے گا
تو خدا اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو بنیادی طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ خدا سے معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ بھی ان کو معاف کریں جو آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ جبکہ دوسری تلاوت جو ہے وہ بھی یہ بیان کرتی ہے کہ معاف کرنا کیوں کر ضروری ہے، یا رحم دکھانا، ترس کھانا، کمپیشنیٹ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم سب خداوند کے ہیں، جیتے بھی ہم خداوند کے ہیں اور مرتے بھی خداوند کے ہیں۔ اور اسی طرح آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں بھی ہم معافی کے بارے میں سنتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم نے پاک انجیل میں سخت دل خادم یا معاف نہ کرنے والے خادم کی تمثیل سنی ہے، اور یہ تمثیل صرف مقدس متی کی انجیل میں ہی پائی جاتی ہے، اور اس تمثیل کو بادشاہی کی تمثیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس تمثیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کا خادموں کا ذکر پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بادشاہی کی تمثیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 3 بڑے منظر ہیں یا 3 مناظر ہیں، ایونٹس ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ بادشاہ ایک ایسے خادم سے ملتا ہے یا ایک ایسا خادم بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے جس نے اس کے 10,000 قنطار کا قرض دینا ہوتا ہے۔ تو پہلے منظر میں بادشاہ اور وہ مقروض خادم ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ تلاوت کے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سخت دل خادم جو ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے ہم خدمت خادم سے ملتا ہے۔ اب اس کا رویہ کیا ہے اس پر بات کی جائے گی۔ تیسرا نقطہ یا تیسرا منظر یہ ہے کہ وہی سخت دل خادم جس کو معاف کیا گیا دوبارہ بادشاہ یا آقا کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے دوسروں کو معاف نہ کیا۔ تو یہ 3 منظر ہیں جس سے ہم آج کی تمثیل کو سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، مسیح میں میرے عزیزو، جو پہلا منظر ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تمثیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرضدار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ اس کو، اس کی بیوی کو اور بال بچے سب کو بیچا جائے اور قرض وصول کیا جائے۔ اور قرض بھی تھوڑا نہیں ہے، 10,000 قنطار وچ از بگ اماؤنٹ، میں بھی 15-16 سالوں کی تنخواہ ہے، میں بھی مور دین دیٹ۔ اب یہ قرض ادا ہو نہیں سکتا اور وہ مالک کے سامنے ہے، لیکن جب حکم ملتا ہے کہ اس کا سب کچھ بیچ کر قرض وصول کیا جائے تو وہ قرضدار خادم درخواست کرتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے منت کی اور کہا کہ میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب کچھ ادا کروں گا۔ اور بادشاہ جو ہے لکھا ہے کہ اس نے اس پر ترس کھایا، اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دی۔ تو پہلا نقطہ یہاں کیا ہے کہ ایک تو بگ اماؤنٹ ہے جو ادا نہیں کیا جاتا، جو ناممکن ہے ادا کرنا، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ غلام جو ہے پتہ نہیں کیسی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے یہ ادا کر دوں گا، حالانکہ یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں کیا کر، صبر کر، میں تجھے سب ادا کروں گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خادم جو ہے مالک سے معافی کی التجا یا درخواست نہیں کرتا، وہ منت ضرور کرتا ہے
لیکن کس بات کے لیے؟ معافی کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مہلت کے لیے، ٹائم کے لیے۔ وہ کہتا ہے میرے بارے میں کیا کر؟ صبر کر، آئی ول ریٹرن، حالانکہ ناممکن ہے۔ تو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلام مالک سے معافی نہیں مانگتا، بلکہ معافی کے برعکس مہلت مانگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں کیا کر؟ صبر کر، میں تجھے ادا کروں گا۔ اب دیکھیں، مالک یا بادشاہ یا خدا اتنا فراخ دل ہے، کبھی کبھی انسان نہیں بھی مانگتا اور خدا اسے بخش دیتا ہے، اور تمثیل میں ایسا ہی ہوا۔ اس نے معافی نہیں مانگی، لیکن جو بادشاہ ہے، لکھا ہے کہ اس نے اس پر ترس کھایا، کمپیشن وچ از ویری ببلیکل ورڈ۔ اور یسوع جب کوڑیوں کو ملتا ہے، جب ہجوم کو دیکھتا ہے، جب بیمار کو دیکھتا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کو ان پر کیا آیا؟ ترس آیا۔ تو ترس آنا یہ خاص ورڈ ہے، اور یہ خدا کی صفت اور خوبی ہے، ترس کھانا، کمپیشن۔ تو مالک نے کیا کیا، یا بادشاہ نے کیا کیا؟ مہلت کی بجائے اسے قرض معاف کر دیا، اس پر ترس کھایا اور اسے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ اور یہ بڑی بات ہے، ترس کھانا، آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، اور سارا قرض جو کہ بہت زیادہ ہے اسے بخش دینا یا معاف کر دینا۔ عزیزو، جب ہم دوسرے منظر کی طرف بڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمت میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے۔ ابھی 100 دینار نتھنگ کمپیئر ٹو 10,000 کنتار۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لکھا ہے کہ اسے پکڑا، لیکن اس کے مالک نے اسے کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ لیکن اس خادم نے اپنے دوسرے خادم کو کیا کیا؟ پکڑا، اور دوسرا کیا کیا؟ اس کا گلا گھونٹا، یعنی ہی واز اباؤٹ ٹو کل ہم۔ گلا دبانے سے آدمی مر بھی سکتا ہے، ایسا ہی ہے، ویسے مجھے نہیں پتا، میں کسی کا دبایا نہیں، لیکن ممکنہ طور پر گلا دبانے سے بندہ مر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف قرض ہی نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ تو تشدد بھی کر رہا ہے۔ تشدد کرنا، قرض مانگنا فرق بات ہے، قرض کی ڈیمانڈ کرنا، واپسی کی ڈیمانڈ کرنا فرق بات ہے، لیکن کسی کی جان لینا یا جان لینے کی طرف بڑھنا یا تشدد کرنا کسی پر، یہ تو بڑا ظلم ہے، اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے تو یو مسٹ گو ٹو دا پولیس اسٹیشن اور یو کین آسک ہیلپ، سول لاء، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ بہرحال اس شخص نے ایسا کیا جس پر ترس کھایا گیا، جس کو چھوڑ دیا گیا، جس کو قرض بخش دیا گیا۔ یہ شخص دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ جا کر پکڑتا ہے، اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ لکھا ہے کہ اس نے اسے قید خانے میں ڈال دیا تاکہ جب تک وہ قرض ادا نہ کرے وہیں رہے۔ بنیادی آیت تھی کہ کیا لازم نہ تھا جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی دوسرے پر کرتا؟ کیا اس شخص نے، اس خادم نے جو اس کے ساتھ کیا گیا، کیا اس نے دوسرے شخص کے ساتھ کیا؟ نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے کیا کیا؟ دوسرے پر ظلم و تشدد کیا اور ڈیمانڈ کی۔ حالانکہ اس کا تھوڑا تھا، اس نے وہ بھی نہیں بخشا، حالانکہ اپنا بہت زیادہ بخشوا کر آیا ہے۔ اب مالک جو ہے وہ غضبناک ہوا، اس کو دوبارہ مالک کے پاس پیش کیا گیا، اور مالک نے پکڑ کر اسے جلادوں کے حوالے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر رحم کیا گیا اور اس نے دوسروں پر رحم نہ کیا۔
کیونکہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ جو معاف کرتے ہیں وہ معاف کیے جائیں گے، جن پر رحم کیا گیا ان کو بھی دوسروں پر رحم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اطلاع ملنے پر سخت دل خادم دوبارہ پیش کیا جاتا ہے اور مالک کہتا ہے کیا لازم نہ تھا جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا، اور مالک نے غصے میں آ کر اسے جلادوں کے حوالے کر دیا۔ عزیزو، ایک سوال کے ساتھ پیغام کی آخر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس تمثیل کو ہم نے کہا ہے خدا کی بادشاہی کی تمثیل، اور یقینی طور پر جو آخری آیت ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ تو یہ بادشاہ کون لگتا ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے یہ خدا کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ یہ بادشاہ ایسا ہی ہے جیسے خدا ہے، جس طرح لکھا ہے کہ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم اپنے بھائیوں کو دل سے معاف نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب خدا انسان کو معاف کرتا ہے تو کیا اسے دوبارہ بلا کر سزا دیتا ہے معاف کرنے کے بعد؟ یقینی ہمارا جواب ہوگا نو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا جب انسان کو معاف کرتا ہے تو پھر اسے وہ سزا نہیں دیتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کمپیشنیٹ گاڈ، رحم دل باپ یا مہربان اور معاف کرنے والا خدا جب انسان کو معاف کرے اور 2-3 سال بعد یا 10 سال بعد دوبارہ بلائے کہ بھائی میں نے وہ بھول گیا تھا، میں نے دوبارہ سزا تجھے دینی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب وہ معاف کرتا ہے تو پرماننٹلی، فور ایور، ہمیشہ کے لیے وہ تو ہمارے گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے ہمارے جو گناہ ہیں وہ برف کی مانند سفید ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم۔ لیکن اس تمثیل میں تو ایسا نہیں ہوا۔ پہلے بادشاہ نے لٹ سے خدا نے معاف کیا، لیکن پھر بعد میں دوبارہ بلایا اور اسے سزا دی۔ کیا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پر سوال ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ معاف کیے جانے کے بعد بھی وہ سخت دل خادم سزاوار ٹھہرا یا اسے سزا دی گئی؟ یہ قابل غور بات ہے۔ Why he was not permanently forgiven؟ عزیزو، یاد رکھے بادشاہ نے تو اسے معاف کر دیا تھا۔ اب دھیان سے سمجھنا میری بات، بادشاہ نے اس خادم کو معاف کر دیا تھا، لیکن اس خادم نے معافی کا خاص تحفہ قبول نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے مانگی تھی معافی۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا، اس نے معافی مانگی ہی نہیں تھی، اور جب اسے معافی کا تحفہ the gift of forgiveness جب اسے مل گیا پھر بھی اسے قبول اس نے نہ کیا۔ اور جب خدا ہمیں تحفہ دیتا ہے یا کوئی شخص ہمیں تحفہ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد شادمان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں میں سے اس نے ایک بھی نہیں کی۔ اس نے معافی کا تحفہ نہ قبول کیا، نہ خدا کی شکر گزاری کی، اور نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اس معافی کے تحفے کو قبول کیا۔ حیران کن بات ہے، شکر گزار بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس نے معافی کا تحفہ قبول ہی نہیں کیا تو اسے معافی کیسی ملتی؟ ہاں، اگر اس نے معافی کا تحفہ قبول کیا ہوتا تو یقینی طور پر جب وہ اپنے ہم خدمت سے ملا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا، کیونکہ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گفٹ ہے کیا، وہ دوسروں کو گفٹ کیسے دے گا؟ تو اس نے معافی کا تحفہ شخصی طور پر نہ قبول کیا اور نہ اس نے شکریہ ادا کیا۔ اب وہ کیسے دوسروں کو یہ گفٹ آفر کر سکتا ہے؟ تو پہلے لفظوں میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے معافی کے تحفے کو قبول ہی نہیں کیا جو اسے بخشا گیا، اس لیے اس نے اپنے ہم خدمت کے ساتھ برا رویہ یا برا سلوک رکھا، یعنی اس پر
تشدد کیا۔ عزیزو، کئی دفعہ ہم انسان بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جب کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے تو شاید قبول نہیں کرتے، یا اس کے لیے خوش نہیں ہوتے، یا ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں کہ جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے ہمارے کس خاص اوکیزن پر، تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہمیں انسان، دوسرا شخص یا رشتہ دار یا بہن بھائی ہمیں تحفہ دیتا ہے، تو جب ہم وصول کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا ریئیکشن، پہلے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی ہے نا، بولتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ زیادہ ہی نہیں آپ نے کر دیا، آپ آگے کافی ہے، تحفہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی ہے نا، وہ بات کی گل ہے، بھج کے جا کے کھولی دے وچ کی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ میں آپ کی نہیں بات کر رہا، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، جا کر دیکھتے ہیں کیا ہے گفٹ۔ لیکن پہلے کیا کہتے ہیں؟ رہنے دیتے، کیا ضرورت تھی، ڈونٹ وری۔ اس لیے جب بھی تحفہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ اسے قبول کرنا ہے، اور اس کے لیے شادمان ہونا ہے، اور اس کے لیے شکر گزاری بھی کرنی ہے۔ اور جب خدا ہمیں معافی کا تحفہ، بڑا تحفہ، زندگی کا تحفہ، اولاد کا تحفہ یا اور بے شمار برکات خدا ہماری زندگی میں دیتا ہے، تو ضروری کیا ہے کہ ہم انہیں کیا کریں؟ ریکوگنائز کریں، قبول کریں، ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں اور شادمان ہوں۔ اور عزیزو، کئی دفعہ ہم شادمان نہیں ہوتے، خدا کے شکر گزار نہیں ہوتے، خدا کے تحفوں کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے کئی تو نہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے کپل سے بھی میرا واسطہ ہوا ہے یا ان سے بات چیت ہوئی ہے، وین دے آر گفٹیڈ، یعنی جب ان کو اولاد کا تحفہ ملتا ہے تو کئی دفعہ وہ ہچکچاتے ہیں، کہتے کہ ہمیں نہیں چاہیے، فادر جی شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کین دیٹ بی پاسبل؟ اور کئی دوسری صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس بڑے تحفے کو کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کرتے ہیں، وچ از سن، بڑا گناہ ہے اور جو ناقابل معافی بھی ہے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ اب خدا ہماری زندگی میں اتنے تحائف سے ہمیں نوازتا ہے، زندگی کا تحفہ، سانسوں کا تحفہ۔ وہ علیحدہ بات ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بجلی دے بل نہ لگ دے، سانس دے لین دے بل آ کے نہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن سانسوں کا تحفہ، تندرستی کا تحفہ، اولاد کا تحفہ، گھر بار کا، اتنے تحائف، لیکن کیا ہم ریکوگنائز کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ کیا ہم ان کو قبول کرتے ہیں؟ کیا جب ہم ان کو قبول کرتے ہیں تو ہم شادمان بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ یا شادمان جب ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے خدا کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس خادم، سخت دل خادم نے نہیں کیا ایسا، نہ قبول کیا، نہ شادمان ہوا، نہ خدا کا شکر گزار ہوا۔ اسی لیے ہی واز انڈیفرنٹ ٹو ہز کو ورکر، یا اپنے ساتھی خادم کے ساتھ، اس لیے اسے دوبارہ بلایا گیا، اور جو اس نے قبول نہیں کیا تھا اسے واپس لے لیا گیا۔ اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ ان سے بادشاہی واپس لے لی جائے گی اور دوسروں کو دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو، جب میں اور آپ خدا کے تحائف کو، خدا کے فضائل کو اور برکات کو، اور خاص طور پر معافی کے تحفے کو قبول نہیں کرتے یا زندگی میں برکات کو قبول نہیں کرتے، then they are taken away۔ خدا ہم سے واپس لے لیتا ہے، جس طرح اس نے اس خادم سے معافی کا تحفہ واپس لے لیا۔ اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اس معافی کے تحفے کو، رحم کے تحفے کو قبول کریں، اور دوسروں کے ساتھ بھی جو ہمارے ہم خدمت ہیں، ہمارا جو ہمسایہ ہے، ہمارا جو بھائی ہے، یا جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی یہ معافی کا تحفہ بانٹیں۔ جس طرح معاف کیے گئے اسی طرح ہم دوسروں کو معاف کریں۔ آخر میں چھوٹی سی بات کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، خدا سے معافی حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سوال، خدا سے معافی حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے بھائی کو معاف کریں۔ بڑا آسان ہے، خدا کو معافی منگنا ایڈا آسان ہے۔ خدا سے معافی لینا چاہتے ہیں، آسان طریقہ ہے، کیا ہے؟
اپنے بھائی کو معاف کریں۔ تو کیا لازم نہ تھا جیسا میں نے تم پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق بخشے، آمین۔